بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما۔ تو آج ہم انشاءاللہ نماز کا پراپر طریقہ دیکھیں گے، آل ان آل سب کچھ، گیسچرز اینڈ پوسچرز کیا ہیں اس کے، مطلب کس طرح سے آپ نے فزیکلی پرفارم کرنی ہے نماز، اور اس کی جو تسبیحات ہیں، قیام کی تسبیح کیا ہے، رکوع کی تسبیح کیا ہے، سجود کی تسبیحات کیا ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم in detail, in depth, according to the Quran and Sunnah, in the light of Quran and Sunnah ہم لوگ اس کو پرکھیں گے اور دیکھیں گے، کسی کی بات نہیں کریں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اسی کی بات کریں گے۔ کسی کا طریقہ قابل قبول نہیں ہے سوائے نبی علیہ السلام کے، تو انشاءاللہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ دیکھیں گے، انہی سے ثابت کریں گے ساری نماز، اور کسی اور طریقے کو ترجیح نہیں دیں گے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ 631 نمبر، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي اُصَلِّي، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ہم نے بیسکلی نبی علیہ السلام کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے سجود کرتے تھے، کس طرح سے رکوع کرتے تھے، کس طرح سے قیام کرتے تھے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہاتھ کہاں رکھتے تھے، ایک ایک چیز کا ریفرنس بالکل صحیح الاسناد حدیث کے ساتھ ہم اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے، ٹھیک۔ اسٹارٹ کرتے ہیں قرآن کی آیت سے۔ سورہ البقرہ کی آیت ہے 238۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے اسٹارٹ کریں گے، اسٹارٹنگ ود دا گیسچرز اینڈ پوسچرز، اور سب سے پہلا طریقہ ہے قیام کا۔ تو قیام، سنت قیام ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ انہوں نے کس طرح پڑھی نماز، حدیث سے، رائٹ۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ قیام کا مطلب یہ ہوتا ہے اسٹینڈنگ پوسچر، تو اس کے مخصوص آداب ہیں، کچھ ریکمنڈیشن ہے کہ قیام میں آپ نے کیا کیا رکن ادا کرنے ہیں، کیا کیا یونٹس ادا کرنے ہیں، کیا کیا چیزیں پرفارم کرنی ہیں جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، پڑھنا کیا ہے قیام کے دوران، اور قیام کی لینتھ کتنی ہوگی، قیام کو اختتام کس طرح کریں گے، قیام کا آغاز کس طرح کریں گے، اور یہ ساری چیزیں ہم اس میں کور کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں قیام کا، اسٹارٹ کہاں سے ہوگا قیام۔ تو نبی علیہ السلام جب اپنی نماز شروع کرتے، تکبیر کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کر شروع فرماتے ہمیشہ، اور دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، یعنی رفع یدین کرتے، صحیح، دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا بھی ثابت ہے اور کانوں تک اٹھانا بھی ثابت ہے۔ لیکن نماز کی شروع میں، نماز کی ابتدا میں کانوں کو پکڑنا ہاتھوں سے، یہ ثابت نہیں ہے، مطلب ہاتھوں سے کانوں کو چھونا یا پکڑنا شروعات میں، ابتدا میں نماز کی، جو ہم تکبیر کہہ کے شروع کرتے ہیں نماز، تو یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا نماز کی ابتدا کہ نبی اسلام نماز کس طرح سٹارٹ کیا کرتے تھے، آغاز اس کا کیسے ہوتا تھا، کس طرح ابتدا کیا کرتے تھے نماز کی، وہ ہم نے ابھی دیکھ لیا۔ اب نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد، رفع یدین کرنے کے بعد نبی علیہ السلام ہاتھ کہاں باندھا کرتے تھے، پلیسنگ آف ہینڈز، وہ نبی علیہ السلام کی کہاں ہوتی تھی، کس جگہ پہ وہ ہاتھ باندھا کرتے تھے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام اپنے زمانے میں لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ وہ قیام میں، نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھیں، مطلب بائیں ذرا پہ رکھیں، اور خود بھی نبی علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی، کلائی اور ساتھ پر رکھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر پورا ہاتھ رکھنا بائیں ہاتھ پر، یہ بھی ثابت ہے، اور
اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی کلائی اور ساتھ پر رکھنا یہ بھی ثابت ہے. اب اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ ہتھیلی کلائی اور ساتھ کسے کہتے ہیں. بیسیکلی عربک ٹرم ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں ہم. تو ذرا کی پہلے بات کر لیتے ہیں. ذرا کا جو ایریا ہے وہ آپ کی مڈل فنگر کے ٹاپ سے لے کے مطلب درمیانی انگلی جو ہے اس کے سر سے لے کے کوہنی تک یہ سارا حصہ ذرا کا ہے. سارا حصہ ذرا کہلاتا ہے. اس پہ آپ ہاتھ باندھیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے باندھا ہے. اور نیکسٹ ساتھ کی بات کی تھی ہم نے. ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ساتھ جو ہوتی ہے بیسیکلی وہ آپ کی رسٹ کلائی سے لے کے کوہنی تک کا ایریا جتنا بھی ہے وہ آپ کا ساعد ہے. تو جب آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھیں گے جس طرح نبی علیہ السلام نے ہمیں حدیثوں کے تھرو بتایا، کیونکہ نبی علیہ السلام خود اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر مطلب بائیں ذرا پہ باندھتے تھے. ذرا کے اندر بیسیکلی تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، ہتھیلی کلائی اور ساتھ. دیٹ مینس کہ تینوں چیزیں اس پہ فٹ ان بیٹھ رہی ہیں. تو اگر آپ پورا ہاتھ اپنا باندھتے ہیں رائٹ کو لیفٹ پہ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر، تو پوری سنت پر عمل ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص ہتھیلی پہ باندھنا چاہتا ہے یا کلائی پہ باندھنا چاہتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وائی ناٹ گو فار دا ہول سنت؟ کیوں نہ پوری طریقے سے سنت پر عمل کیا جائے؟ وہ زیادہ بیٹر ہے. اچھا، اب جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو اس کے بعد آٹومیٹکلی جب ہم اس طرح سے سنت کے مطابق ہاتھ باندھتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی سینے پر آتا ہے. اب چیسٹ کو بیان کر لیتے ہیں، سینے کو بیان کر لیتے ہیں کہ یہ حصہ باڈی کے اوپر کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ سینے پر رکھا کرتے تھے. تو سینہ بیسیکلی آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے نیک سے لے کے مطلب نیک تھورکس جو ہوتا ہے، یہ جو بونز ہوتی ہیں اوپر نیک کے نیچے، یہاں سے لے کے نیول تک. ایبڈومن بیچ میں آ جاتا ہے، ایبس آ جاتے ہیں بیچ میں، چیسٹ آ جاتی ہے بیچ میں. یہ سارا حصہ آپ کا چیسٹ کا حصہ ہے. اور جب آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھیں گے تو آٹومیٹکلی وہ مڈل آف دی چیسٹ مطلب سینے کے درمیانی حصے پر ہی آئے گا. تو وہ پوری حدیث پر اس طرح سے عمل ہو جائے گا آٹومیٹکلی. اچھا، بعض لوگ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں. بیسیکلی وہ ایک ہی حدیث ہے سنن نبی داؤد میں 756 نمبر، اور وہ ضعیف ہے مطلب ثابت ہی نہیں ہے. تو وی شوڈ اوائڈ دوز ایکٹس اینڈ پوسچرز جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. سو وی شوڈ اوائڈ پلیسنگ اور ہینڈس بلو دا نیول. تو ہمیں نہیں باندھنا چاہیے ہاتھ زیر ناف، کیونکہ جو چیز نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جو نبی نے نہیں کیا تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں نماز میں؟ اچھا، آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر ایک اور مین کمپوننٹ نماز کا، نگاہیں ہم کہاں رکھیں گے نماز میں جب ہم قیام میں ہوتے ہیں؟ تو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جب نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو پھر فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں، انہیں اس حرکت سے باز آ جانا چاہیے. مینس کہ دوران نماز، دوران قیام، جب آپ قیام میں ہوتے ہیں، نماز میں ہوتے ہیں، کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسٹینڈنگ پوسچر میں جب آپ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ نے ادھر ادھر نگاہیں نہیں کرنی، نہ ہی اپنی نگاہیں اوپر اٹھانی ہیں. سجدے گاہ کی جگہ جہاں پر مطلب نماز کا ایریا سجدہ کرتے ہیں جس جگہ پہ، وہیں پر اپنی نگاہوں کو کنفائنڈ محدود رکھیں اور اس کے علاوہ کہیں بھی اپنی نگاہوں کو مت دوڑائیں. سو یہ ایک پوائنٹ تھا. اچھا، یہ تو ساری باتیں ہو گئی گیسچرز اینڈ پوسچر سے متعلق، مطلب فزیکل جو نماز کا طریقہ ہے، ہاتھ کس طرح اٹھانا ہے، ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں قیام میں، وہ ہم نے سارا حدیث کی روشنی میں کور کر لیا ہے. اب ہم انٹرنل کمپوننٹس کی طرف آتے ہیں، اندرون اجزاء کی طرف آتے ہیں جو اس کے یونٹس ہیں، جو اندر کس طرح سے آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں نماز میں. شروعات میں اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ کی قرأت اور سورت ملانا ساتھ، دعا استفتاح شروع میں سورت پڑھنا، تو وہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام جب
تکبیر کے بعد نماز شروع کرتے تو یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ دعا بھی ثابت ہے پڑھنا. اور ایک اور دعا ہے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، وہ دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. یہ دعا بھی پڑھ لینا ثابت ہے، دونوں صحیحین میں موجود ہے، دونوں حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی اور صحیح بخاری میں بھی. تو یہ دعا پڑھ لینا سورہ فاتحہ سے پہلے ثابت ہے، دونوں دعائیں ثابت ہیں. اب دعا استفتاح مطلب ثنا سبحانک اللہ کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ نبی علیہ السلام کیا پڑھا کرتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ، یہ بھی ثابت ہے. تو یہ دونوں دعائیں پڑھنا ثابت ہیں. ثنا کے بعد دعا استفتاح کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی جائے. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو تینوں میں نے آپ کو دعائیں بتائی ہیں سبحانک اللہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، یہ بیسیکلی سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جائیں گی. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ ٹھہر کر پڑھتے تھے، مطلب ہر آیت پر وقف بھی فرمایا کرتے تھے، مطلب جلدی سے نہیں پڑھتے تھے کہ فوراً سے ہی ایک آیت پڑھ لی، نہیں، اس طرح پڑھا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین وقفہ، الرحمن الرحیم گیپ وقفہ، مالک یوم الدین پھر وقفہ. تو اس طرح سے نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کو پڑھا کرتے تھے. اور اس میں ایک حکمت بھی ہے کہ اگر آپ گیپ لیتے ہیں تو آپ بیچ میں اس کا ترجمہ ریوائز کر لیں اپنے دل میں ہی، مطلب فار ایگزامپل الحمدللہ رب العالمین، اب میں جب گیپ لے رہا ہوں تو اس میں اسی کا ترجمہ ریوائز کر رہا ہوں، سب تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں. پھر میں نے دوبارہ گیپ کے بعد سورت پڑھی الرحمن الرحیم، جو گیپ آیا دوبارہ اس میں نے ترجمہ ریوائز کیا کہ وہ رحمان الرحیم ہے. تو اس طرح سے آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو آرام سے ٹھہر کر پڑھی جائے تو زیادہ افضل اور بہتر طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے. تو سورہ فاتحہ بہت ہی انٹیگرل اور امپورٹنٹ پارٹ ہے نماز کا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو ہمیشہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے نماز میں، تاکہ نماز کی قبولیت کو یقینی بنایا جائے. اب سورہ فاتحہ بیسیکلی جب امام کے پیچھے پڑھی جائے گی تو پھر اس کا کیا سینیریو ہوگا؟ نبی علیہ السلام کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب باجماعت نماز میں ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ امام کے پیچھے آہستہ آواز میں سورہ فاتحہ پڑھا کرو. اب جو سورہ فاتحہ نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ وہ ٹھہر کر پڑھتے تھے، اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ جو پیچھے مقتدی ہے، فالوور ہے، وہ بھی اس کو دہرا لے. مثال کے طور پہ اگر میں جماعت کروا رہا ہوں اور میں نے پڑھی ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، تو میں جو سکتہ کر رہا ہوں میں اس کو بیسیکلی یہ ٹائم دے رہا ہوں کہ وہ بھی میرے پیچھے دہرا لے. یہ بھی ٹھیک ہے. یا پھر پوری سورہ فاتحہ پڑھ کے تھوڑا سا سکتہ کیا جائے تاکہ جو پیچھے فالوور ہے، مقتدی ہے، وہ پڑھ لے. یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. تو جو فالوور ہیں، جو مقتدی ہیں، ان کو بھی سورہ فاتحہ قرأت کرنی چاہیے پیچھے. تو امام کو ٹائم دینا چاہیے. تو جب سورہ فاتحہ ختم ہو جایا کرتی تھی وَلَضَّالِّينَ پہ، تو نبی علیہ السلام جہرن اونچی قرأت والی نماز میں آمین بھی اونچی کہا کرتے تھے. اب جو اکثر حضرات ہیں ہمارے یہاں، وہ اتنی اونچی آمین کہتے ہیں کہ وہ ڈسٹربنس پیدا کرتی نماز میں. ایسی آمین نہیں، نارمل آواز میں جو آپ کی آواز ہے، نہ زیادہ اونچی اور نہ زیادہ پست، نارمل جو آواز ہے انسان کی، ہیومن کی، اس میں آمین کہنا بالکل ٹھیک ہے.
کچھ لوگ بہت ہی اونچی آمین کہتے ہیں، ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں. ایگزیجریشن، حد سے تجاوز کرنا، وہ حرام ہے اسلام میں. نارمل آمین، دیٹس آل. تو جب سارے مل کے کہتے ہیں تو آٹومیٹکلی آواز جو ہے وہ آٹومیٹکلی بلند ہو جایا کرتی ہے. لیکن اونچی سبھی اونچی کہیں کہ جس میں نماز میں خلل اور کانوں کو بھی اچھا نہ لگے، ان پلیزنٹ فیل ہو، تو دیٹس ویری رانگ. اب ایسی نماز جس میں آہستہ سے قرأت ہو رہی ہے، سرن نماز ہے، آہستہ آواز والی نماز جس میں اونچا نہیں پڑھا جا رہا، آواز نہیں آ رہی، اپنے تک محدود ہے، ایسی نمازوں میں آمین آہستہ سے کہنے پر ہی مسلمانوں کا اجماع ہے. سب مسلمان اس چیز کو مانتے ہیں کہ ایسی نمازیں چاہے وہ انفرادی ہوں یا امام کے پیچھے پڑھی جا رہی ہوں، لیکن وہ ہو آہستہ آواز والی نماز، سرن نمازیں ہوں، تو اس پر آمین آہستہ سے کہنے پر ہی اجماع ہے مسلمانوں کا. آمین کہنے کے بعد نبی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے سورت پڑھنے سے پہلے. تو نبی علیہ السلام سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے. پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ نبی علیہ السلام سورت ملا لیا کرتے تھے. اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے تو دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد، آمین کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کوئی بھی سورت نبی علیہ السلام ملا لیا کرتے تھے. کبھی کبھار 4 رکعتوں والی اگر نماز ہے تو اس میں بھی آخری 2 رکعتوں میں بھی سورت ملا لیا کرتے تھے. مینس کہ 4 رکعتوں میں نبی علیہ السلام سورت پڑھ لیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام قرأت کے بعد جب ختم ہو جایا کرتی تھی قرأت، سورت بھی پڑھ لی، سب کچھ پڑھ لیا، تو تھوڑی دیر سکتہ، یعنی تھوڑی دیر وقفہ، گیپ، ویٹ، سکتہ کیا کرتے تھے. رکوع میں جانے سے پہلے تھوڑی دیر سکتہ کیا کرتے تھے. اور نماز شروع ہونے سے پہلے بھی تھوڑی دیر سکتہ کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام. سنت قیام ہم نے حدیث کی روشنی میں دیکھ لیا، سارے کی ریفرنسز، کی پوائنٹس، اس کے گیسچرز، پوسچرز، اشارے کنائے، سارے ہم نے حدیث کی روشنی میں دیکھ لیے. اور سنت قیام کا مقصد بیسیکلی قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی جو مبارک پنڈلیاں ہیں ان پر ورم آ جاتا. تو جب نبی علیہ السلام سے اس کے بارے میں عرض کیا جاتا، پوچھا جاتا، تو فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو قیام بہت امپورٹنٹ اور انٹیگرل پارٹ ہے کیونکہ اس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. اور اللہ تعالی ہمیں قیام کو صحیح سنت طریقے پہ ادا اور قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. اور ان طریقوں سے بچائے جن کا کوئی ثبوت، کوئی ریفرنس قرآن و سنت سے ہمیں نہیں ملتا، آمین.